تو
23 سال نبی کے ساتھ رہے، ان کی احادیث نہ ہونے کے برابر آپ 22 سال اور صحابہ کے شیخ الحدیث ان کا حضرت جی خوش ہو یاد رہے، کوشش کروں گا یاد رہے تو آپ لو یاد رکھنا دل کی گہرائی میں دل کی بہت دل کی جملہ ہے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ سمجھے صحابہ کے فضائل کو جاننے کا معیار قرآن اور اس کے محبوب کا فرمان ہے، اور یہ دیکھ رکھنا تاریخ کے جو اوراق قرآن اور حدیث کی تائید میں ہوں گے تو ہم اس کو سینے سے ہم اللہ کے قرآن کو یا بخاری قرآن پیغمبر کے فرمان کو اور تاریخ کے جو اوراق قرآن اور پیغمبر کے فرمان سے ٹکرائیں گے، ہم ان تاریخی اوراق کو رسی کی ٹوپی میں پھینکیں گے اور اللہ کے قرآن اور اس کے محبوب کے فرمان کو اپنے سر کا تاج بھی بنائیں گے، آنکھوں کا سرما بھی بنائیں گے، دل کا سرور بھی بنائیں گے، اور کوئی اچھی تعبیر ہے وہ بھی یہ سب کچھ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، پھر ہم ایسے ہی ضرور آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، تاریخ ہوتے ہیں قرآن صحابی کے بارے میں، جو تاریخ سے بھی تاریخ کی ہے بڑا تو اور واقف بننا پڑتا ہے، جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے اس کی مجھے توفیق بھی ہوتی ہے، اور قرآن اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کے محبوب کے فرمان کا مطالعہ اس کی توفیق نہیں، اور وہ حقیقت بنے دیتے ہو قرآن پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس دھرتی پہ رہنے والے پیغمبر کے ہر کہانی کے دل سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو میں نے خود لکھ دیا۔ 28واں سپارہ 9 سورتوں پر مشتمل ہے، پہلی سورۃ مجادلہ، اس کی آخری آیت دیکھ لینا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ تو مسلمان کا بچہ جانتا ہے، رب العالمین اگر کسی چیز کو لکھتے ہیں اس کو کوئی بد نصیب مردود اللہ کے اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو خود تو مٹ جائے گا، لیکن رب العالمین کی لکھی ہوئی چیز کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا۔ اولئک هم المفلحون، المومنون کا بھی مانا، لیکن قرآن نے اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے مہر بھی لگا دیا کرنے کی صحابہ کے دلوں میں لکھی ہوئی ایمان پر، اللہ نے صداقت اور حقانیت کی مہر بھی لگا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر صحابی ہر زمان کی یہی ہوتا ہے، کیا کریں ابھی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی تشریف فرما ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پروانوں آج کے 100 سال کے بعد جہاں کوئی نہیں ہو بخاری میں بھی ہے سیدنا حضرت خضر خاطر بڑی پیسے ان کا نام کیا ان کی کلیت کیا ہے ان کا حسب و نسب کیا ہے ولی ہے یا نبی ہے نام کی وجہ نسب کی وجہ تشبیہ کیا ہے نبی ہے یا ولی ہے انسان ہے یہ دنیا سے ساری کہتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں یار یہ بات قرآن میں کہا کہ لوگوں سے ظاہر موت سیدنا حضرت آسمان سے آئے یہ قانون پر ہو رہی بھگوان جو مسجد کے قائل ہیں ان کو ایک بڑے تقول میں سے یہ ضروری ہے بخاری کے اندر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا پیغمبر نے فرما دیا اس کے 3 مطلب ہیں اس پیغمبر کے فرمان میرا خیال ہے ایک ہی مطلب جو کا صاحب وہ ٹھیک نا ویسے ہی ہمیں ضرورت ہو گئے اس کے 3 مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب صرف صحابہ کو تھا عمومی خطاب نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ پھر تو اس کا مطلب 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں رہے گا اور 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ابھی تک کہ کوئی قیامت گیا قیامت کی جو سب علامات قریبہ ہیں ان میں سے ابھی تک کوئی ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی قیامت تو نہیں آئی تو اس لیے جو عمومی خطاب نہیں ہے یہ صحابہ سے خطاب ہے جو پروانوں اس وقت تم میرے صحابی ہو نا 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن 10 ہجری کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور سن 110 کے اندر سب سے آخری صحابی عامر بن واقعہ وہ دنیا سے ہو وہ دنیا سے ہو بہرحال قرآن پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر پروانا دنیا سے اس انداز میں کیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ سب بلا استثناء سب صحابہ سے راضی یہ بات ہے بات لہم جنات تجری ہر شخص المؤمنون حقا ہر صحابی مومن رضی اللہ عنہ ورضوان اور ہر صحابی سنتان میں دنیا سے رضوان کے وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی وعد لهم جنات تجری اور رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام اور بشارت سنا دی کہ میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر صحابی پکا جنتی ہے قرآن نے صحابہ کا یہ کہا صحابہ قرآنی شخصیات ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ آپ ان کے معیار کو اور فضیلت کو پرکھنے کے لیے تاریخ کے اور آپ کی چھان بین جو ہے شروع کر دو یہاں پر ایسا نہیں بہرحال امیر المومنین خلیفہ خالد ذوالنورین ذوالہجرتین ذوالبشارتین جامع القرآن شرم و حیا کا پیٹرن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ قرآن مجید لقمان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے ذوالنورین سے تفصیلی بات ہو گئی ذوالبشارتین سے تفصیلی بات ہو گئی میرے پاس
قدیمی کتب خانے کی بخاری میں نے اسی پہ پڑھی ہے اور میں سب کی اسی پہ پڑھا. ہم بھی دیسی لوگ ہیں، وہ بھی دیسی ہے، اس کے اور آپ بھی دیسی ہیں. یہ جدید چھوکرے شہر اس کو نہیں ملی. اب تو البشرا اور کا کاغذ اور جائی پان اور رنگین اور یہ اور وہ چھوکروں کی ویسے بھی دیسی لوگوں سے کسی میدان میں بھی نہیں کر دیا. ہم اور چھوکروں سن لو، کامیابی دیسی بننے میں ہے، یہ یاد رکھنا. تمہاری سمجھ میں ہے. ہم دیسی لوگ ہیں. ہمیں تو پنجاب کی بھینس ہند اور سرحدگیری جو ٹکڑی کی یوں ہوتی وہ کچھ یوں ہوتی ہے تو وہ ہمیں یہاں منہ کیسے کرے. ہمیں تو پنجاب کی بھینس کا دیسی دودھ، پنجاب کی بھینس کا دیسی مکھن چاہیے. اس کے پراٹھے چاہیے، وہ بھی 50 تک. اس کے بعد انقلاب ہے 50 یا 60. اس کے بعد انقلاب ہے. وہ کمال کبھی ڈاکٹروں کا بھی کچھ حکیم کہتے ہیں رگڑتے رہو، اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ جو وہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں نہیں یار انسان بنو. ٹھیک ہے. پنجاب کی بھینس کا خالص دودھ دیسی پراٹھے یہ میں بنے ہوئے دیسی بکرا، دیسی مرغا اور مچھلی، یہ دیسی لوگوں کی غذائیں ہیں. میں کچھ چل کے نہیں دے رہا ہوں اس کو کتنے. اور آج کل کے چھوکروں کی غذائیں لیس پاپڑ، پزا، برگر اور اور ہمیں نام ہی نہیں آتے. تو پر آگے لے جائیں گے. ایسی لوگ بہت زبردست لوگ ہیں. ان کو 10 بجے اٹھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 11 بجے. ان کو 4 بجے مسلح چاہیے. یہ نہیں جانتے کہ یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ لائٹ نہیں ہے یا نیند آئی ہے نہیں آئی. اور پاپا یہ ہم نہیں جانتے. باہر ہو کے بدان کا ان دیسی لوگوں کو 4 بجے مسلح چاہیے اور اور ان کو قرآن چاہیے. سونے سے پہلے بھی قرآن چاہیے. بیان ہے صاحب نے مطالعہ نہیں کیا. آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. ہم جو سوچ کے آتے ہیں اس کی تبدیل میں بھی وقت جو گھنٹہ بات ہوتی تھی اس وقت ختم ہو جاتا تھا. اب تو کیا یہ بھی سبق ہے یاد رکھنا. ان کو قرآن چاہیے سونے سے پہلے بھی سونے کے بعد. اور آج کل کے چھوکروں کو ہر کام الٹا ہے، کھانے پینے میں الٹا. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، دن ذریعہ معاش ہے. یہ رات کو روڈ انسپیکٹر بنیں گے اور دن کو انا للہ و انا الیہ بنیں گے. ایسی لوگوں کو سونے کے سے پہلے بھی بعد میں قرآن چاہیے، ان کو پہلے بھی آخر میں موبائل چاہیے. اور جو بس پھر انا للہ کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ وہ قدیمی جامع ادھر ادھر گئے. تو میرے پاس قدیمی کا دیسی نسخہ تھا. اس کے صفحہ 522 پر عنوان ہے باب مناقب عثمان. اس کے صفحہ 522. ساری محنت میں نے اس لیے کی کہ تجدید لاؤ گے تو اس سطح پر وہ بات نہیں ملے گی. اور اس کے اندر ہے عثمان غریب کو ذوالبشار حسین کیوں کہتے ہیں. میں اس سے تفصیلی بات کر چکا ہوں. ذوالحجرتین
بات نہیں ہو سکتی. ایک بات بس. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے. حیا کا پیکر تھے. اور رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا غازی سیدنا ابو ہریرہ بخاری کے اندر کتاب الایمان میں دوسری روایت یہی ہے الایمان بضع وستون شعبہ. یہ بخاری میں رواہ البخاری. الایمان بضع وسبعون شعبہ رواہ مسلم. ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں. اور رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ابن آدم اے نوجوانوں اے چھوٹو والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا بہت بڑا عظیم شعبہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 کے اندر جہاں دوسرے شعبے آ گئے تو پھر رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین نے حیا کا تذکرہ الگ مستقل کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر کسی خوش نصیب انسان کے اندر حیا کا شعبہ حیا کی دولت آ جائے تو حیا تو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے. جنت میں لے جاتا ہے. ایک ہمارے نوجوانوں کا حیا ہے جو انا للہ بھی ہے اور الحمدللہ بھی ہے. ہمارے نوجوانوں کا حیا آپ جانتے ہیں. اوپر والے ایمان سے غیر لے آئے اور نیچے والے مجھے دیکھیں گے. اور کیا آپ کو ایسے سمجھانے کے لیے آپ کو ٹوپی نہیں نہ جو چیزیں نہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے اور اعلیٰ حضرت نے اس جبرائیل اعلیٰ حضرت نے کالا چشمہ جو پہنا ہوا ہے اور لیڈیز کے بالکل پیچھے سیٹ سے تشریف فرما ہے. کالا چشمہ نہ لو. ڈرائیور کنڈکٹر تک سب سمجھ گئے کہ کوئی جبرائیل آ گیا. اور حضرت جی سب بچیوں کو اللہ شفقت سے دیکھ رہے. قرآن پاک نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ترجمہ بھی نہیں کروں گا. امام الاولیاء سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت قرآن و حدیث کے اندر حیا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. حیا کس چیز کا نام ہے؟ حیا کی ایک تعلیم بننا کے بعد بولنے کی سبھی یاد رہا میں سنا تھا. سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ حیا یہ ہے انقباض النفس عن القضاء. انقباض النفس 25 سال کا ہے, نوجوان ہے, شادی بھی نہیں ہوئی اور شہوت آسمان سے اوپر اچھل کر اوپر جا رہی ہے. اس کے باوجود جب اس نوجوان کے دل کے اندر جب کوئی برائی کا تصور آیا تو فوراً طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہو گیا. اس کو حیا کہتے ہیں.